حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتدائی اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ضرور۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم، امیر المومنین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کا تعلق قبیلہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو عدی سے تھا، جو کہ مکہ شہر کے مشہور معروف محلہ شبیکہ میں آباد تھا۔ بچپن کے بعد جب جوانی میں قدم رکھا تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے دیگر معزز افراد کی مانند تجارت کو اپنا مشغلہ بنایا۔ فنون سپاہ گیری، شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں خوب مہارت حاصل کی۔ اس کے علاوہ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی انہیں کمال مہارت حاصل تھی۔ مکہ شہر کے قریب ہر سال اوکاز کا جو مشہور و معروف اور تاریخی میلہ لگا کرتا تھا، اس میں بڑے بڑے دنگلوں میں شرکت کرتے اور قوت بازو کا خوب مظاہرہ کیا کرتے۔ بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا بھی سیکھا۔ عربی لغت، ادب، فصاحت و بلاغت، خصوصاً تقریر و خطابت کے میدان میں انہیں بڑی دسترس حاصل تھی۔ شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ حکمت و دانش نیز فن تقریر و خطابت پر مکمل عبور، یہی وہ خوبیاں تھیں جن کی بنا پر قریش مکہ ہمیشہ نازک اور حساس مواقع پر انہی کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات میں سے تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمان بہت زیادہ مظلوم و لاچار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بے بسی کے دور میں دین اسلام قبول کرنے والوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقون الاولین یعنی بھلائی میں سبھی سے آگے بڑھ جانے والے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہی خوش نصیب اور عظیم ترین افراد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی صاحبزادی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت عمر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضور نے حضرت عمر کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عمر یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے اور حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد حرام تشریف لے چلیں، وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں۔ اس قدر بے مثال فتوحات اور عظیم الشان کارناموں کے باوجود سادگی اور زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ فرش خاک پر ہی لیٹتے، کسی تکیہ بنا لیتے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے، اکثر کسی سالن کے بغیر صرف زیتون کے تیل کے ساتھ ہی خشک روٹی کھا لیتے۔ زندگی ہر قسم کی نمود و نمائش اور ٹھاٹ باٹ سے خالی، مگر جلال ایسا کہ کوئی شہنشاہ بھی اس کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ عبادت الہی میں اپنی مثال آپ تھے، خشیت الہی کا ہمیشہ غلبہ رہتا، تاج پر اکثر رکت تاری رہتی۔ فاروق اعظم اپنی رعایا کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی رعایا کا اور اس کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس حد تک کیا کہ تاریخ اپنے کسی دور میں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اسی احساس کا یہ کرشمہ تھا کہ کمزوروں اور محتاجوں کے جذبات اور ان کی تکلیفوں کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے آپ نے خود کو ہمیشہ انہی کی سطح پر رکھا۔
راتوں کو اٹھ اٹھ کر شہر کی گلیوں کوچوں میں گھومتے پھرتے اور لوگوں کے حالات و مشکلات کا بذات خود اندازہ لگاتے۔ رعیت میں سے کسی کے پیر اگر کانٹا چبھ جاتا تو اس کی چبھن اور تکلیف عمر اپنے دل میں محسوس کرتے۔ جس نے بیک وقت کیسر و کسرا کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا تھا، جس کے ہاتھ ان کی شان و شوکت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا تھا، جس کی قیادت میں مٹھی بھر کلمہ گو صحرا نشین آندھی اور طوفان کی مانند ہر طرف چھا گئے تھے، تب ان سب نے اپنی کھلی آنکھوں سے یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر دیکھا کہ یہ عظیم الشان فاتح عظیم اسلامی سلطنت کا والی فرما نوا کی بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت یہ کیفیت تھی کہ خود پیادہ جبکہ خادم اونٹ پر سوار، مزید یہ کہ ان کے جسم پر جو لباس ہے اس میں 1 2 نہیں 14 پیوند لگے ہوئے تھے، اور جب اس موقع پر کسی نے لباس تبدیل کرنے کا مشورہ دیا تب اس عظیم فرما نوا نے آب زر سے لکھے جانے کے قابل ان تاریخی الفاظ میں مختصر اور 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے یوں کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عزت دی ہے وہ صرف اسلام کی بدولت دی ہے اور بس۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتدائی اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ضرور۔ آپ نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا، اور ساتھ ہی یہ دعا کی، اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ میں نے فوراً کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔